أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الملك البر الرؤوف الرحيم. हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि रब कायनात ने हम सब को जुम्मतुल मुबारक इस बाबरकत सातों में
اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ حاضرین محترم سامعین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ کئی جمعہ مبارک صحابہ کرام کی فضیلت، آپ کا مقام و مرتبہ، شان اور مختلف انداز زندگی سے ہم پہلوؤں کو گفتگو کر رہے تھے، اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ مگر آج کا جو جمعہ مبارک ہے، آج 15 تاریخ ہے مئی کی، اور 14 جو ہر مہینہ انگریزی کا جو ہر مہینے کی 14 تاریخ کو ہم ختم 11ویں شریف مسجد میں ہم اہتمام کرتے ہیں محفل ختم 11ویں شریف کا، تو کل 14 مئی تھی، 14 تاریخ تھی، تو لہٰذا کل کی بجائے آج ہم نے اہتمام کیا ہے 11ویں شریف کا۔ 11ویں شریف کا ختم ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہی 14 مئی کو میرے پیر و مرشد قبلہ خواجہ خواجگاں پناہ رسول خواجہ پیر محبوب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، آپ کا وصال کا دن بھی 14 مئی ہے انگریزی مہینے کے حساب سے، تو آج انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعائے خیر کریں گے، ان کے وصال کا دن ہے۔ تو آج ہم بزرگان دین، اولیاء کرام، عظام اور صالحین متقین کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو 11ویں شریف ہے، یہاں اولیاء کرام کا ہم دن مناتے ہیں، تو آیا اس دن کا، اس سارے اہتمام کا تعلق صحابہ کرام سے بھی ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد ہم آیات کریمہ پڑھیں گے، تو دیکھیں گے کہ رب کائنات نے کس حد تک قرآن پاک میں اولیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ آیا ان کے دنوں کو منانا چاہیے، اولیاء کرام کا وجود قرآن کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے کوئی ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ آج ہم اولیاء کرام پر گفتگو کریں گے، اور یہ سارا جو گفتگو ہے وہ بیاد حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیر مرشد پیر محبوب الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یاد میں ہے۔ ان کو خراج تحسین پہنچانے کے لیے ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے کہ آیا ہمارا یہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، نہ تو ہم نے ان کا ذمہ لیا ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ضرور منایا جائے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں، ہمارا کام ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا حوالہ دینا، دلیل دینا، اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا کہ قرآن میں کہاں تک ذکر ہے، حدیث میں کہاں تک ہے، تو ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ اور نہ ہی ہم نے کسی کو کوئی چڑھانے کے لیے، طنز و مزاح کے لیے، کسی کی تذلیل کرنے کے لیے نہیں، صرف خود کی اپنی تربیت اور اپنے جو معاملات ہیں ہم کو درست کرنے کے لیے ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے۔ حاضرین و ناظرین کرام، سب سے پہلے مختص صحابہ کرام کا تذکرہ کریں گے کہ صحابہ کرام جب اس دنیا سے صحابہ کرام رخصت ہو رہے تھے تو آخری مرحلہ تھا صحابہ کرام کا، اور حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ تو آپ کا جو دور تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کے دور کے بعد تیزی سے کمی محسوس ہونے لگی کہ صحابہ کرام کی جو عمریں تھیں اس حساب سے دنیا سے آپ پردہ کرتے چلے جا رہے تھے، مگر تیزی سے آخری خلیفہ مسلمین خلیفۃ المومنین حضرت مولا کائنات آپ کے دور کے بعد تیزی سے صحابہ کرام کا جو وہ وجود اس دنیا سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت جو لوگ دین کی طرف آئے
اور جو دین پر ایمان لائے صحابہ کرام کی اولادیں بھی موجود، اور ان کے آگے جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان کی تبلیغ اور تربیت سے جو مسلمان ہوئے، پھر آہستہ آہستہ معاملہ یہ چلتا گیا۔ تو صحابہ کرام کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین کا معاملہ آیا، تو جو صحابہ کرام آخری صحابہ کرام تھے، اور ان کے بعد دور شروع ہوا صالحین کا، تابعین کا، تو وہ جو تابعین تھے وہ اولیاء کرام کہلائے، ان کو صالحین کہا گیا، اور یاد کیا جاتا ہے متقین، صالحین، سچے لوگ۔ کیوں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا دور نہیں پایا، آپ کا دیدار نہیں کیا، آپ کا دور نہیں ملا ان کو، مگر صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام کی معیت ملی، ان کا ساتھ ملا، ان سے سیکھنے کا، ان سے پڑھنے کا، دین کو سمجھنے کا موقع ملا۔ لہذا وہ جو صحابی رسول سے جو پڑھے، جنہوں نے دین لیا، ایمان لائے، تربیت لی، وہ تابعین کہلائے، اور ان سے آگے جنہوں نے علم لیا، آگے جو پڑھے، جنہوں نے تربیت لی، ان کو تبع تابعین، یعنی ان کے بعد آنے والے کہا گیا، اور انہیں کوئی نظام میں عامہ کرام کہا جاتا ہے، صالحین کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ طریق گواہ ہے کہ جس نے صحابہ کرام سے اگر علم لیا ہے، تربیت حاصل کی ہے، پڑھا ہے، دین سیکھا ہے، تو وہ ہم میں سے 1000 درجے ان کا کردار، ان کا فہم، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اسلام ان کا پختہ ہے، ہم سے 1000 گنا زیادہ اچھا ہے، ماحول اچھا تھا۔ اب جدید دور ہے، جدید معاملہ ہے، اور کئی قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ایجاد ہو چکی ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھی، تو اس لحاظ سے وہ لوگ ہم سے اعلیٰ ورفا تھے، بہتر تھے ہر معاملے میں، تو لہذا ان کو ہم اولیاء کرام کا لقب دیا، وہی اولیاء کرام ہیں، انہی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو لہذا حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، لیکن سب سے اہم جو دلیل ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا، دین کو سیکھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، وہ ہم سے اعلیٰ ورفا ہیں، وہ اعلیٰ لوگ ہیں، وہی اولیاء کرام ہیں۔ ان سے آگے جنہوں نے فیض لیا، وہ چلتا چلتا اب قیامت تک یہ فیض اولیاء کرام کا، صالحین کا، قیامت تک فیض جاری و ساری رہے گا۔ اب ہم آ جائیں، یہ تو حضور علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی امت کی بات تھی، اب ہم آ جائیں پچھلی امتیں، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو انبیاء کرام گزر گئے، ان کے جو صحابی تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے بارے میں رب کائنات نے قرآن میں ذکر کیا، اور ان کے کردار کا بھی ذکر کیا، ان کے حیات، ان کے معاملات کا ذکر کیا۔ تو ہم مختصر سا پڑھتے ہیں قرآن کو، اور قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں قرآن پاک سے کہ قرآن پاک رب کائنات کا کلام ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ قرآن پاک رب کائنات کا کلام ہے، اور وہ رب وہ ہے جس نے سارے علموں کو پیدا کیا، سارے جہانوں کا علم رب کائنات کے پاس ہے، وہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے جتنے بھی علم ہیں وہ رب کائنات کی عطا ہے، قرآن کا وسیلے سے ہیں، قرآن کے وجود سے ہیں، قرآن سے ہی نکلے ہیں، وہ رب کائنات کے کلام سے نکلے ہیں، اور ساری دنیا بھر کے ہر شے جہاں تک ہماری رسائی نہیں، وہاں تک بھی رب کائنات علم رکھتا ہے۔ عالموں کا عالم، علموں کا علم، سارا کچھ، سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا کہ اگر قرآن میں کوئی بات آ جائے، جس بات کا، جس واقعے کا، جس قصے کا ذکر قرآن میں آ جائے، تو سمجھ لینا کہ اب یہ بات اٹل ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی دلیل کو قابل قبول نہیں، قرآن نے جو بیان کر دیا وہ حقیقت ہے۔ اب یہ قرآن کو جو جھٹلائے گا وہ دار اسلام سے، ایمان سے خارج ہے۔ لہذا قرآن کی بات سب سے افضل، سب سے پہلے۔ اب ہم آئیں قرآن پاک کی طرف، تو پچھلے جمعہ مبارک میں آیات کریمہ ہم نے پڑھی،
اور بلکہ پوری سورت کا کچھ زیادہ حصہ پڑھا تھا سورۃ البروج کا، اور ایک آیات کریمہ تھی قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود۔ اس آیات کریمہ کی روح سے اصحاب الاخدود کا ہم نے مسلم شریف کی حدیث سے واقعہ پڑھا تھا، گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ پڑھا، یہ سنایا کیا کہ وہ جو صحابی اخدود تھے وہ ایمان لائے، اور ان کے ساتھ بادشاہ نے، وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے کیا سلوک کیا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب پیچھے اس لیے گئے ہیں کہ پچھلے جمعہ مبارک میں وقت تھوڑا تھا، وہ باتیں رہ گئی۔ آج یہاں سے اس لیے شروع کیا ہے کہ یہ جن کا ذکر ہے صحابہ اخدود، یہ حضور علیہ السلام کی امت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی امت میں ان کا شمار نہیں ہے، یہ آقا کریم کی غیر امت ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ وہ لوگ اصحاب اخدود وہ حضور علیہ السلام کی امت میں نہیں تھے۔ تو قرآن پاک نے تذکرہ کیا، ان کا واقعہ لکھا اور اشارہ دیا اور بتایا کہ جنہوں نے کھڈا کھودا تھا، کھائی کھودی تھی، اور زمین میں گڑھا کھود کر جو رب کو ماننے والے تھے ان کو اس کھائی میں پھینک دیا، آگ جلائی پھینک دیا، اور ان کو اپنے ذہن کے مطابق ان کو جلا دیا۔ کیوں؟ کہ بادشاہ کا یہ نظریہ تھا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، مجھ پر ایمان نہیں رکھا، مجھ سے دور ہونے لگے، رب کو ماننے لگے، لہذا ان کو غرق کر دیا جائے۔ بس اتنا سا معاملہ تھا۔ ناظرین محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایمان کیوں لائے، کس چیز پر ایمان لائے اور کس چیز کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان کس کو دیکھ کر لائے تھے۔ نہ تو اس وقت موجود تھے، موجودہ رسول تھے، نہ پیغمبر تھے، نہ رسول تھے، نہ نبی تھے۔ اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہ تھی، کوئی رسول نہیں تھے کہ جنہوں نے آ کر دعوت دی، معجزہ دکھایا، دعوت دی، معجزہ دکھایا، کوئی تبلیغ کی، تربیت کی، تو انہوں نے رب کو مان کر، ہاں بھئی اللہ کا رسول ہے، مان کر ایمان لے آئے۔ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک لڑکا تھا جس کو بادشاہ قتل کرنا چاہتا تھا، وہ قتل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنا ہے تو میدان سجا، ساری مخلوق کو اکٹھا کر اور مجھے تیر مار، اور تیر مارنے سے پہلے یہ کہنا ہے کہ اے لڑکے تو مر جا، رب کا بندہ ہونے کے ناطے کہ تو رب کا ہے، رب کا غلام ہے، تو مر جا، پھر تیر چلانا تو میں قتل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ معاملہ یہ تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ پہلے بادشاہ نے کوشش کی کہ اسے میں مار دوں، قتل کر دوں، غرق کر دوں، مگر ایسا نہ کر سکا۔ لڑکے نے جو ترتیب بتائی اس کے مطابق لڑکے کو تیر مارا، وہ لڑکا قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، مر گیا۔ یہ معاملہ دیکھنے والے جتنے موجود تھے سب نے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے رب کائنات۔ وہ لڑکا رسول نہیں تھا، نبی نہیں تھا، پیغمبر نہیں تھا، عام لڑکا تھا، مگر اس کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا کہ اسے غرق کرنا چاہا، پہاڑ سے گرانا چاہا، وہ نہ گرا، گرانے والے غرق ہو گئے، مر گئے۔ پھر سمندر میں، دریا میں غرق کرنا چاہا، غرق کرنے والے دریا میں بہہ کے مر کے قتل ہو گئے، لڑکا بچ گیا۔ اور بھی معاملات کیے، لڑکا بچ گیا۔ پھر جو ترغیب اس نے بتائی اس کے مطابق وہ مر گئے۔ لہذا وہ غیر نبی تھا، نبی نہیں تھا۔ کیا تھا وہ ایک نیک آدمی کے پاس جایا کرتا تھا، اور نیک آدمی کے پاس جو علم تھا
وہ علم تھا رب کائنات کو وہ ماننے والا تھا، وہ رب کو مانتا تھا، بادشاہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے وہی تعلیم وہی تربیت اس لڑکے کو دی، تو اس نے دعا کی رب کائنات اس پرندے کو اس جانور کو مار دے، تو جانور مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، وہ طائب ہوئے ایک الگ ہوگا۔ اب وہ تیر مارا تو وہ قتل ہو گیا، دیکھنے والے سارے ایمان لے آئے۔ کس کو دیکھ کر ایمان لے آئے؟ نبی کو نہیں، نہ تو خدا تھا موجود، نہ کوئی نبی تھا۔ ہاں وہ تھا اولیاء کرام تھا، وہ نبی نہیں تھا، وہ ولی تھا، وہ نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ ولی تھا۔ جس کو ہم ولی تصور کرتے ہیں اس میں وہ ساری خصلتیں تھیں، جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں اس میں وہ ساری خصلتیں تھیں۔ پھر وہ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں مقبول تھا، اس نے دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ کئی واقعات تھے اس کے یہ دعا قبول ہونے کے، لہذا وہ اولیاء کرام تھا، تو رب نے اس کا ذکر کر دیا، قرآن پاک میں ذکر کر دیا کہ اے صحابی خدود کا واقعہ درج کر کے بتا دیا کہ اگر میرا کوئی پیغمبر رسول نبی نہ بھی ہو تو میں مالک اور خالق ہوں، کسی ایک بچے کو وہ لا کر کسی کے سامنے کھڑا کر دوں، اس کے بدلے میں اس کے وسیلے سے، اس کے دیکھنے سے، اس کے عمل سے، اس کے حرکت سے، اس کے علم سے، اس کی دعا سے میں مالک ہوں، جو چاہتا ہوں وہ میں کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہ بتایا کہ میں ہی سارا کچھ کرنے والا ہوں، جس کو میں چاہوں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اس بچے کو ولایت عطا کی تھی، وہ اولیاء تھا، وہ اللہ کا مقبول تھا، اللہ کا برگزیدہ تھا، اس لیے رب کائنات نے اسے بچایا اور ایک پورا واقعہ بنایا، ایک پوری فلم بنائی، پورا نظام بنایا، پوری کہانی، پورا قصہ بنایا، لوگوں کو دیکھنے والوں کو دکھایا، پھر وہ ایمان لے آئے۔ اب آگے جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو بادشاہ نے کھائی کاٹ کر آگ جلا کر پھینک دیا۔ حدیث کا حصہ ہے، حدیث مبارکہ قرآن میں موجود ہے۔ ان لوگوں کو رب کائنات نے کیا کیا کہ جب وہ بادشاہ ان کو پکڑ کر آگ میں پھینکتا تھا تو رب کائنات وہ مالک اور خالق کا اسے نہیں بھولنا، یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ مالک ہی رب کائنات ہی سب کا خالق ہے، سب کا وعدہ کرنے والے کا، رزق دینے والے ہے، ہر شے اسی رب کے قبضے میں ہے، اسی کے قدرت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، یہ نہیں بھولنا۔ رب کائنات وہ بادشاہ پھینکتا تھا تو رب کائنات وہ اپنے بندوں کو نکال کر کنارے میں بٹھا دیتا تھا، آگ میں جلنے نہیں دیا۔ یہ حصہ ہے حدیث مبارکہ۔ یہ لوگ وہ کون لوگ تھے؟ نہ تو وہ نبی تھے، نہ صحابی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، عام انسان تھے، مگر ایک عمل کیا کہ رب پر پختہ ایمان لے آئے اور انکار کر دیا بادشاہ کا، ظلم کا، اور ساری تکلیفیں برداشت کی، قبول کی، مگر رب کو نہ جھٹلایا، رب کو مانے رکھا، پکڑے رکھا، تو رب کائنات آگ سے نکال کر کنارے میں بٹھا دیتا۔ دیکھنے والا دیکھتا کہ یہ جل گیا، مگر وہ جلاتا ہوا رب کائنات کنارے پر، رب ادھر وہ پھینکتا، ادھر رب اپنے بندوں کو کنارے پر بٹھا دیتا۔ اب بتائیں وہ بچہ، وہ لڑکا اور یہ کہ نبی تھے، عام انسان تھا، حدیث مبارکہ مسلم شریف، بچایا رب نے، تو یہ کیا ہے؟ بتایا اس لیے قرآن پاک میں واقعہ، کیا میرے بندوں مت خیال کرنا کہ میں تجھ سے دور ہوں، یہ مت خیال کرنا کہ تم میرے قریب، میرے پاس، میرے قرب میں نہیں آ سکتے، مت خیال کرنا کہ کوئی دعا کرو یا کوئی نیک عمل کرو تو وہ ضائع ہوگا، اس کا صلہ نہیں ملے گا، نہیں۔ یہی چیزیں بتائی ہیں جو ہمارے معاشرے میں جن کی ضرورت ہے، وہ واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ آج ہم اعتراض کرتے ہیں، ذہن کام نہیں کرتا، ہمارے فہم چھوٹا ہے، ذہن چھوٹا ہے، علم کم ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے عمل، میرے معاملات، میرا کاروبار اس قابل نہیں، میرے عمل نہیں ہے، میں ایسے کیسے کروں؟ یعنی اس طرح کے سوال بے شمار ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، مگر ہر کوئی شخص اللہ کا برگزیدہ بن سکتا ہے،
یہ قرآن کو ہم پڑھیں نا، ان واقعات کو، ان قصوں کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ رب کائنات عام انسانوں کو کتنا بلند مقام عطا کرتا ہے، مگر ضرورت کس بات کی ہے کہ آئیں تو صحیح رب کے پاس، رب کے پاک بارگاہ میں آنا شرط ہے، آئیں صحیح، عمل کر کے تو دیکھیں رب کس طرح نوازتا ہے، پھر آ جائیں۔ ایک اور واقعہ تھا سورۃ قلم کا واقعہ، پہلے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے، یاد دہانی کے لیے۔ بیٹوں نے کہا کہ صبح صبح باغ کو کاٹ لیں گے اور غریبوں، مسکینوں اور باغ کے دوستوں تک باغ کا پھل جو ہے وہ نہ جائے، سارا بیچ کے سارے پیسے رکھ لیں گے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرو، تسبیح بیان کرو، ایسا نہ سوچو، تسبیح بیان کرو، ایسا نہ کرو، تسبیح بیان کرو۔ واقعہ مختصر یہ تھا کہ ایک نیک شخص تھا، وہ بھی غیر نبی تھا، حضور علیہ السلام کی امت کا نہیں تھا، غیر نبی غیر امت تھا۔ اس شخص نیک تھا، اس کا عمل یہ تھا کہ جو ہی باغ کا پھل پکتا وہ پہلے غریبوں، مسکینوں کا حصہ نکالتا، رشتہ داروں کا، دوستوں کو حصہ پہنچاتا، پھر جو بچ جاتا باغ کا مال پھل وہ بیچ دیتا، پھر اپنا گزر بسر کرتا۔ وہ فوت ہو گیا۔ بچوں نے کہا، بیٹوں نے کہا کہ ایسا ہم نہیں کریں گے، نقصان ہے اس میں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ صبح صبح جا کر باغ کو کاٹ دیں گے اور بیچ دیں گے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، ایسا نہ کرو۔ اور وقت آیا، صبح صبح گئے، دیکھا تو باغ ہے ہی نہیں، صفحہ ہستی سے باغ ہی نہیں ہے، جس جگہ باغ تھا وہاں پہنچے تو کوئی شاید موجود ہی نہیں ہے۔ رب کائنات نے راتوں رات غرق کر دیا، غرق کر دیا۔ اور ایک تھا جو کہہ رہا تھا تسبیح بیان کرو، وہ نیک تھا، وہ قرب تھا، اس کو رب کائنات کے ساتھ قرب تھا، محبت تھی، عشق تھا۔ اس نے کہا پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، تو تسبیح بیان کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اے میرے بھائیو، یہ کہو رب کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، اور یہ کہو کہ ہم نے ظلم کیا، ایسا نہ کرنا۔ انہوں نے یہاں بات مانی، غرق ہو گیا۔ حاضرین محترم، یہ بھی نہ تو نبی تھے تو نہ ہی آقا کریم کی امت میں سے تھے، قرآن کا حصہ بن گیا۔ باپ بیٹوں کا قصہ ہے لیکن قرآن نے بیان کر دیا۔ ہم بھی معاشرے میں باپ بیٹے ہیں، کسی کی اولاد ہے، کسی کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، ہمارے قصے کہانیاں کیوں نہیں آئیں گی قرآن پاک؟ ہمارا تذکرہ کیوں نہیں باقی رہے گا؟ اگر ان لوگوں کا رہ سکتا ہے، ہم وہ امت ہیں جو پچھلی ساری امتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رسول، ہمارے نبی تمام انبیاء رسول سے اور پیغمبروں سے اعلیٰ و ارفع ہے، یہ مانتے ہیں سب، جانتے ہیں سب۔ پھر ہم کیوں نہیں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا؟ رہتی دنیا تک ہمارے اعمال کا تذکرہ کیوں نہیں رہے گا بابا؟ ان کا کیوں رہا؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کیا پھر وہ ڈٹ گئے اور پختہ رہے، دل سے مان لیا، دل سے کام کیا، رب کی رضا کی خاطر کام کیا۔ رب نے دلوں کے معاملات کو دیکھ کر، خلوص نیت کو دیکھ کر، عشق اور محبت کو دیکھ کر، پختگی کو دیکھ کر ان کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا۔ یہ بھی اولیاء کرام ہے۔ وہ جو باپ فوت ہو گیا، چلا گیا دنیا سے، وہ ولی تھا، اولیاء تھا، صالحین تھا، متقین تھا، اس لیے تو یہ معاملہ ہوا، ذکر کر دیا۔ ناظرین محترم، حاضرین محترم، اس لیے یہ مختصر سا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ عام لوگ تھے، نہ صحابی تھے، نہ پیغمبر تھے، نہ نبی تھے، کچھ بھی نہ تھے، مگر عمل ان کا پاکیزہ تھا، اچھا تھا اور پکا تھا، اور استقامت پر لگاتار عمل کرتے رہے، ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، رب کائنات نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج ہم اولیاء کرام کا، نیک لوگوں کا دھڑلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پڑھے قرآن کو، یہ اولیاء کرام نہیں ہے تو ہے کیا؟ اور نہ تو نبی ہیں، نہ نبی کے صحابی ہیں، نہ پیغمبر ہیں، نہ رسول ہیں،
کیوں قرآن کا حصہ بنایا رب کائنات نے؟ ہم میں سے، ہمارے معاشرے میں سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہزار بار معاف کرے، ہے کوئی اتنا علم والا کہ جس کا علم رب کائنات سے بھی اعلیٰ ہو؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اے دعویٰ کرنے والوں، انکار کرنے والوں، قرآن اور قرآن کے ماننے والوں کا انکار کرنے والوں، قرآن کی طرف آؤ۔ رب کائنات سارے علموں کا مالک ہے، اور یہ قرآن سارے علموں کا موجب ہے، یہیں سے سارے علم نکلے ہیں۔ اور وہ علم والا کہہ رہا ہے کہ میرے یہ بندے میرے نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، اولیاء کرام میرے دوست ہیں، میرے قرب والے ہیں، اور ان کی کرامتیں بیان کر دی کہ کرامتیں کیا کیا۔ آج ہم کسی نیک کا تذکرہ کریں تو بے شمار فتوے آتے ہیں بغیر پڑھے، بغیر دلیل کے۔ آج 11ویں شریف کا ختم پڑھا جائے، ختم کے لفظ پر بھی اعتراض ہے، ختم کر دیں، لیکن جو سال ثواب کے لیے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے دعا مانگتے ہیں کہ مولا یہ ہمارے نیک تھے، ان کا درجہ بلند کر، یہ قرآن میں شامل ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذکر، سارے پڑھتے ہیں قرآن کا حصہ، کیسے انکار کرتے ہیں؟ سمجھ سے باہر، اعتراض کیسا؟ اس کا مطلب ہے اعتراض کرنے والوں نے قرآن کا مطالعہ گہرائی سے نہیں کیا، بس اوپر سے گزر گئے۔ پھر آگے آ جائیں، ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم جس کا نام ہے، جس کو ہم یاد رکھتے ہیں، ابراہیم، درود ابراہیمی کہتے ہیں، پڑھے نا درود ابراہیم۔ آل ابراہیم کا نام بھی آتا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ جو آل ہے وہ کہ نبی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ساری آل نبی تھی۔ حضور علیہ السلام کے خاندان کے جتنے صحابہ ہیں، اہل بیت، وہ سارے نبی ہیں۔ کیوں درود پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ صالحین نیک لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، اس لیے نماز کا حصہ بنا دیا کہ ان پر بھی درود پڑھو۔ کیوں مولا؟ کیوں؟ یہ میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے محبوب کے گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، لہٰذا یہ افضل اعلیٰ و عرفہ ہیں، برگزیدہ ہیں، نیک ہیں، متقین ہیں، لہٰذا ان پر بھی درود پڑھو۔ ہم پڑھتے ہیں، درود پڑھ کے پھر انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے آپ کو۔ کیسا علم ہے، کیسا فہم ہے، کیسا ذہن ہے؟ اب آخری آیت کریمہ جو خطبے میں پڑھی مختصر، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اس آیات کریمہ میں رب کائنات نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ سارے آپ جانتے ہیں، صرف اشارتاً جب وہ غار میں لیٹ گئے، رب کائنات نے 300 سال زندہ رکھا کم و بیش، تو وہ سورج آتا، جس طرف سورج کا گزرنا ہوتا، تو رب کائنات کا یہ کرشمہ ہے آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ سورج کا ان کی کروٹیں بدلتے، رخ بدلتے، تاکہ سورج کی روشنی پڑے، ان کے جسم محفوظ رہے۔ اگر سورج مثال کے طور پر ادھر سے گزر آیا تو رب کائنات نے نظام ایسا بنا دیا کہ کروٹیں بدل دی اور روشنی پڑ دی۔ اگر سورج غروب ہونے والا ہے تو پھر ادھر سے روشنی پڑتی۔ ہوا کا ایسا وینٹیلیشن کا ایسا سسٹم بنایا کہ ان کو ایک جیسی ہوا ملتی، ان کے جسم جو ہے نا وہ محفوظ رہے۔ ہوا کو، سورج کو تابع کر دیا کہ یہ جو غار میں سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اس غار کو، اس مٹی کو، اس ہوا کو، اس سورج کو، بلکہ پوری کائنات کو ان اصحاب کہف کے لیے متعین کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ڈیوٹی ہے تمہاری کہ ان کے جسموں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہو۔ کتنے؟ 300 سال، سب نے پڑھا ہے، 300 سال جو زندہ رکھے گے، اس مالک، اس خالق نے رکھا۔ رب کائنات کے اوپر اعتراض کرنے والوں، اولیاء کرام کو نہ ماننے والوں، اللہ کے برگزیدوں کو نہ ماننے والوں، وہ رب و مالک ہو کر 300 سال تک اپنے نیک بندوں کے جسموں کو محفوظ کر رہا ہے، آپ انکار کر رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا کلام پڑھا، کیسا علم حاصل کیا کہ فہم ذہن ہی نہیں کام کر رہا تھا؟ ہے ایسا معاملہ کہ نہیں قرآن پڑھ لیں؟ اب رب کائنات آخر میں اسی آیات کریمہ میں کافی کرامات ہیں صحابہ کہف کی۔ آخری فَلَمْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں راہ نہیں دکھاتا
سیدھی راہ پہ نہیں چلاتا، وہ سیدھی راہ چل ہی نہیں سکتا، صراط مستقیم پر آ نہیں سکتا، صراط مستقیم کو تلاش نہیں کر سکتا، وہ سیدھی راہ چل ہی نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم تو صراط مستقیم کا درس دیتے ہیں، سن لو صراط مستقیم کا درس دینے والوں، رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ میں رب اور مالک اور خالق کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، حکم ہے میرا کہ میں کسی کو راہ نہیں دکھاتا، سیدھی راہ پہ نہیں چلنے دیتا۔ مولا کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہم بھی اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مرشد، میرے پیر و مرشد لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن میں ہے وَلِيًّا مُرْشِدًا، رب کائنات نے فرمایا کہ میں نہیں چلنے دیتا، تیسری دفعہ میں دہرا رہا ہوں کہ میں صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دیتا، گمراہی میں رکھتا ہوں، راہ نہیں دکھاتا، سیدھی راہ نہیں وہ دیکھ سکتے، سیدھی راہ پر نہیں چل سکتے۔ مولا کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں چل سکتے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جس نے وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس نے راہ دکھانے والا نہ پکڑا وہ بے راہ رہے گا، وہ گمراہ رہے گا، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ لیں، لگائیں فتویٰ، رب پر فتویٰ لگائیں۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ ولیوں کو مانو، رہنما بناؤ، اپنا رہنما بناؤ، سردار بناؤ، راہ دکھانے والا تلاش کرو۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر صراط مستقیم نہیں ملے گی۔ اس سے پچھلے جو الفاظ ہیں، پچھلے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، رب کائنات نے فرمایا کہ جسے راہ دوں وہی راہ دیکھتا ہے، جسے میں دکھاؤں راہ وہی راہ دیکھتا ہے۔ لہذا اولیاء کرام کو رب کائنات نے راہ دکھائی، رہنما بنایا، اب ہم جاتے ہیں ان کے پاس، کیوں کہ وہ راہ جو دیکھی ہے انہوں نے راہ رب کی راہ دیکھی ہے، رب سے فیض لیا ہے، رب کی رحمت ہے، رب کا فضل ہے، رب کی مہربانی سے وہ راہ دکھاتے ہیں۔ ولی کی کیا حیثیت، کیا وقت کسی عام شخص کی کہ وہ راہ دکھا سکے؟ یہ تو کرم ہے رب کائنات کا اور حصہ ہے قرآن کا۔ حاضرین محترم، آج انشاءاللہ 11ویں شریف کا ختم ہے، نماز جمعہ کے فوراً بعد مقصدہ ختم ہوگا، دعا ہوگی، ان کی یاد میں ہم پڑھ کے سال ثواب کریں گے، اور حضرت خواجہ محبوب الرحمن عیدگاہ شیخ والے ان کا بھی سالانہ ختم ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، میرے پیر مرشد ہیں، اس لیے آج یہ ساری گفتگو قرآن کے حوالے سے ہے کہ اولیاء کرام کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات نے سنتے تھا کہ نہ سنتے تھا۔